أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 32 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 33 یعنی 33 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بہت ہی شان والی آیت۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں والوں پر چن لیا۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران کے نام کا مطلب رکھنے کی وجہ کیا تھی، وہ نام رکھنے کی وجہ کیا تھی سورت میں، ہم نے پڑھا وہاں پر کہ ہم اس میں ڈیٹیل پڑھیں گے حضرت عمران علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی جو اولاد ہے اس کے بارے میں۔ تو یہاں سے باقاعدہ ذکر شروع ہو رہا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔ یہاں سے آپ نے واقعہ اور ڈیٹیل ہسٹری کو اچھے سے پڑھ لیا تو آئندہ کبھی بھی کنفیوژن نہیں ہوگی اس سے ریلیونٹ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر جو جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہم نے یعنی اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں والوں پر چن لیا۔ تو ایک کنفیوژن جو موسٹلی لوگوں کو رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سسٹر کا نیم بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کا نام بھی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے ایک اور کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ ابھی پیچھے آیات گزری اے ہارون کی بہن، یعنی سورۃ مریم میں اس کا ذکر آئے گا۔ وہ سورۃ مریم میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ ہارون کی بہن کس کو کہا گیا، حضرت مریم کو، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ وہاں پر ذکر بیان کیا جا رہا تھا۔ تو پھر وہاں پر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ عمران بیسیکلی دو ہیں، حضرت عمران دو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عمران حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اولاد آ رہی نا، بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو یاد رہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے جس کو عام زبان میں لغت پہ لاوی بھی بولا جاتا ہے لیکن لاوا بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے تھے قاہس، ٹھیک ہے، اور ان کے بیٹے یسہر تھے یا یسہر بھی بولا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے عمران تھے۔ اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کو یہ شجرہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عمران تھے، ان کے جو بیٹے تھے وہ تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے جیسے شجرہ نسب پڑھا ہے ویسے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں کنفیوژن نہ ہو۔ اور اگر نہیں سمجھ رہی تو ویڈیو کو دوبارہ پیچھے سے کر کے دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، سن لیجئے گا۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کون ہیں؟ عمران، ٹھیک ہے۔ ان کے والد یسہر، ان کے والد قاہس، اور پھر ان کے والد لاوی، اور پھر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے عمران ان کے والد کا نام ہے ماسان، ٹھیک ہے۔ یہ میں دوسرے عمران کی ایک سائڈ پہ لکھ لیں، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت مریم کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران بن ماسان، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا کیا نام ہے؟ عمران بن یسہر۔ اتنی سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دونوں عمران ہیں، یعنی دونوں حضرات ہیں، ان کے درمیان کل 1800 برس کا فرق ہے۔ تو اب پھر آیت کی ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں
کہ ہم نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو، ٹھیک ہے، ابراہیم اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور پھر اس کے آگے یہ جو میں نے ابھی شجرہ نسب پڑھا ہے، تو اس طرح یہ ساری اولاد اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. ہم نے ان کو جہان والوں پر چن لیا. جہان والوں پر چننے سے مراد کہ ان کے خاندان میں نبوت رکھی، علم رکھا، حکمت رکھی، ان کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت رحمتیں نازل ہوئیں، بہت ہی زیادہ نعمتیں نازل ہوئیں. اور مزید یہاں سے اسی آیت سے آگے تک ہم انشاءاللہ پورا شجرہ نسب اور آہستہ آہستہ سے یہ ساری کنفیوژن بھی آپ کی دور ہوتی رہے گی، اور ہم ساری ڈیٹیل بھی پڑھیں گے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے ریلیونٹ. تو ابھی آگے چلتے ہیں. یہودی جو ہیں اور عیسائی جو ہیں نا، وہ یہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے دین پر تھے، ہم ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں. اور عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے کہ ہم ان کے دین پر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کے سب مسلمان تھے، یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اور دین ابراہیم بھی توحید پرست تھا، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے توحید کی دعوت دی. تو یہ یہودیوں کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم ان کے دین پر ہیں. اگر یہ وہی دین پر ہوتے تو یہ بھی مسلمان ہی ہوتے. تو بہرحال ذریۃم بعدھا من بعد واللہ سمیع علیم، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. نسل سے مراد یعنی یہ تمام کے تمام اللہ کے برگزیدہ بندے آپس میں نسلی تعلقات بھی ان کے ہیں، اور دین کے اندر بھی یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. یعنی کہ یہ نسل بھی ایک ہی تھی، اور اس کے علاوہ یہ دین بھی ان تمام کا تمام ایک تھا، اور وہ دین حنیف تھا، دین اسلام تھا. اور یہ تمام کے تمام لوگوں نے توحید کا درس دیا، اور یہ تمام کے تمام لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی لوگوں کو درس دیا، اور خود بھی یہ لوگ مسلمان تھے. اب آگے مزید ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے باقاعدہ پڑھاؤں گی میں، اور ہم سیکھیں گے اگلے آیت نمبر 35 سے باقاعدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، اور پھر انشاءاللہ اگلی صورت، باقی کی صورت کی طرف چلیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.